بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بابا گرو نانک کون تھے؟ بابا گرو نانک کہاں پیدا ہوئے؟ کیا بابا گرو نانک مسلمان تھے؟ گرو نانک کے کیا قائد تھے؟ گرو نانک کا انتقال کیسے ہوا اور ان کے انتقال کے بعد ان کی میت کیوں اور کیسے غائب ہو گئی تھی؟ کیا گرو نانک نے حج کیا تھا؟ گرو گرنتھ کسے کہتے ہیں اور سکھ کرتارپور سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو سکھ ازم اور بابا گرو نانک کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، 15ویں صدی میں پنجاب میں پیدا ہونے والا یہ مذہب، جس سے سکھ ازم کہتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا قائل ہے اور بابا گرو نانک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو کتاب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے، جسے گرو گرنتھ صاحب کہا جاتا ہے۔ اس مذہب کو ماننے والوں کی تعداد تقریباً 30 ملین سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.213 حصہ ہے۔ سکھ ازم کے پیروکار پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، سکھ ازم کی بنیاد بابا گرو نانک نے رکھی تھی۔ بابا گرو نانک پنجاب میں تلنڈی نامی گاؤں، جسے اب ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے، سال 1469 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مہتا کالو پٹواری تھے اور والدہ درتاپا دونوں ہی ہندو تھے۔ ناظرین، بابا گرو نانک کی پیدائش پر خاندان کے پروخت ہردیال نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر بابا گرو نانک کو نمستے کیا اور نانک کی جمن پتری دیکھ کر کہا، ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس کی تعریف کے گیت گائیں گے۔ گرو نانک نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ایک ہندو استاد کے پاس حساب کتاب اور مسلمان استاد کے پاس عربی اور فارسی پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا، مگر ان کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہی تھا۔ انہوں نے قریبی جنگل میں جا کر سادھو اور مہتاؤں کی صحبت اختیار کر لی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ گرو نانک حق کے متلاشی تھے، مگر ان کے گھر والے انہیں عمومی کام کاج میں مشغول رکھتے تھے۔ اس کے لیے کبھی انہیں بھینس چروانے کو بھیج دیا گیا تو کبھی کاروبار کرنے پر مجبور کیا گیا، اور آخرکار کہا گیا، کچھ نہیں تو کھیتی باڑی کا کام ہی کر لو، جس پر نانک نے کہا، میں تن کے کھیت میں دل کو ہل چلانے والا بنا کر نیک کام کاشت کرنا چاہتا ہوں، اور جب فصل پیدا ہو جائے گی تب میرا خاندان ہی کیا پوری دنیا خوشحال ہو جائے گی۔ ناظرین، جب نانک کے اعتبار سے ان کے گھر والے خوش نہ ہوئے تو آخرکار انہوں نے بابا گرو نانک کی شادی کر دی، شاید اسی طرح وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائیں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ نانک جی کا دل کہیں نہ لگا تو پھر گھر والوں نے انہیں سلطان پور کے نواب دولت خان کے گودام میں رسید کا حساب کتاب رکھنے کے لیے وہاں پر نوکری دلوا دی، جو وہ رسد تولتے ہوئے 13 کی گنتی تک پہنچتے تو 13 میں 13 کا نعرہ لگاتے ہوئے دم بخول ہو جایا کرتے۔ نانک دل کھول کر گودام کا مال غریبوں میں بانٹنے لگا۔ جب نواب صاحب سے شکایت کی گئی کہ نانک آپ کا مال لٹا رہا ہے تو انہیں نے گودام کا حساب کتاب دوبارہ لگوایا، مگر تمام اجناس پوری نکلی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن نانک قریبی ندی میں نہانے نکلے اور 3 دن تک ندی میں غائب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں نانک کو خدا کا وصال ہوا۔ خدا نے انہیں ایک پیالہ عنایت کیا اور کہا، اسے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پلاؤ، جو تمہارا نام لے گا شعور بیدار ہو جائے گا۔ جب وہ ندی اس سے نکلے تو ان کے لبوں پر ایک ہی انوکھا نعرہ تھا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یہ کون ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں اور ہندوؤں کے شہر میں دونوں کی توہین کر رہا ہے؟ قاضی نے ان کو طلب کیا اور پوچھا تو کہتے ہیں، یہاں نہ کوئی ہندو دکھائی دیتا ہے اور نہ کوئی مسلمان، پھر تم کون ہو؟
नानक ने जवाब दिया, मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूं। मैं 5 अनासर का बना हुआ पुतला हूं और मेरा नाम नानक है। काजी ने कहा, हो सकता है हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हजूर खड़े हो जाते हैं। तो क्या तुम नहीं जानते इनमें क्या राज पोशीदा है, और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे। जिस पर नानक ने जवाब दिया, मैं भी 5 नमाजें अदा करता हूं, एक सच की, दूसरी हक की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नीयत और ईमानदारी की, और पांचवी खुदा की हकीकी याद की। इससे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकता है। काजी ने कहा, मेरे साथ नमाज पढ़कर देखो, खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा, मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाबपुर के सुल्तान से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने जवाब दिया, नवाब साहब, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो इनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ है। जब काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में न गिर जाए तो वो नमाज के लिए खड़े हो गए। ये कहकर नानक जी वहां से चल दिए। नवाब साहब ने बहुत कहा, मुलाजमत जारी रखो, मगर नानक ने कहा, अब वो इसके यहाँ मुलाजमत नहीं करेगा, बल्कि वो इसके यहाँ मुलाजमत करेंगे जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर बाबा गुरु नानक ने मर्दाना को, जो वहां इनका मरीद हुआ था, अरबाब बजाया करता था, साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों में, आबादियों में घूमते रहे। इनका नाम अब गुरु नानक के नाम से मशहूर हो चुका था। जब वो हिंदुओं के मरकजी द्वार पहुंचे तो गंगा में हिंदू नहा रहे थे तो पानी मशरिक की तरफ उछाल रहे थे। जब नानक ने इसकी वजह पूछी तो बताया, ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है, इनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे और कहा, किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो गुरु नानक ने जवाब दिया, मेरे खेत मगरिब की तरफ और पंजाब में है, मैं इनको यहां से पानी दे रहा हूं। लोग कहने लगे, इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेत को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा, अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? असल बात तो यह है कि गुरु नानक इनके अकीदे की नफी की थी, इनको समझाया था। नाजरीन, कहते हैं कि मुगल शहनशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जब हिंदुस्तान पर हमला हुआ तो इसने पंजाब में तहत किया तो एमनाबाद में जंगी कैदी बनाए गए। इनमें बाबा गुरु नानक और मर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। जब बाबा जी बुलंद आवाज में कलमात हक कहते और खुशी से अपना काम करते। जब ये खबर बाबर को मिली कि एक फकीर खुशी से चक्की चला रहा है और कलमात हक कह रहा है और एहसान मंदी के साथ घूमता है, तो बाबर ने कहा, मैं ऐसे फकीर का दीदार करना चाहता हूं। जब बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा, मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुंचाया है, मैं इसकी माफी मांगता हूं। मैंने लोधी खानदान के मुजालिम से लोगों को बचाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया। गुरु नानक ने जवाब दिया, अगर आप भी रया पर जुल्म करेंगे तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं मासूम लोगों को कभी नहीं सताऊंगा। गुरु नानक ने कहा, खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वहां से चल दिए। गुरु नानक ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफर भी किया।
اور بعض روایت کے مطابق بابا گرو نانک نے حج بیت اللہ بھی کیا تھا۔ ناظرین، ایک بات یہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ تھکے مندے رات کو مکہ مکرمہ پہنچے تو رات کو سوتے وقت انہوں نے اپنے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف پھیلا دیے اور وہاں ایک مولوی نے ان کو ٹھوکر مار کر جگایا اور کہا، کافر، تو حج کرنے آیا ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ تو نے خانہ خدا کی طرف ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں؟ گرو نانک نے بہت سکون سے جواب دیا، حضور، جس طرف خانہ خدا نہ ہو میری ٹانگیں اس طرف کر دیجئے۔ مولوی جس طرف گرو نانک کی ٹانگیں گھماتا اسے اس طرف خدا کا جلوہ نظر آتا۔ مولوی چلانے لگا، اللہ اللہ، ہندوستان سے کوئی بزرگ آیا ہے جو لوگوں کو خدا کا دیدار کرا دیتا ہے۔ ناظرین، بابا گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر ختم کیا، انہوں نے آخری سال کرتارپور میں گزارے۔ یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے۔ گرو نانک نے کئی آزمائشیں لینے کے بعد اپنی گدی بھائی لینا کو سونپ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، جس کے بعد ہندو اور مسلمان مریضوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان مریض کہتے تھے کہ ہم ان کو دفنائیں گے، ہندو کہتے تھے وہ اپنی رسم و رواج کے مطابق ان کا سنسکار کریں گے۔ آخر میں دونوں میں اس بات پر متفق ہو گئے، دونوں اپنے اپنے پھول اس کے جسم پر رکھ دیں۔ صبح جس مریض کے پھول نہ مرجھائیں وہ اس کے جسم کا وارث ہوگا۔ صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے، مگر جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا۔ ناظرین، آپ کو آخر میں بتایا جائے گا کہ بابا گرو نانک کا جسم کیسے غائب ہوا۔ ناظرین، گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کی مرتکب کتاب گرو گرنتھ میں موجود ہے۔ یہاں پر ان کی 974 مضمون اور نظموں میں موجود ہے۔ ناظرین، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بابا گرو نانک در حقیقت اللہ کے کوئی ولی تھے جو مسلمان تھے اور دنیا کی باقی کذابوں کی طرح بابا گرو نانک نے نہ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور نہ ہی ولایت کا، بلکہ وہ فقیری خدا میں مست اور حجاب تھے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ بابا گرو نانک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے تھے، مگر ان کی ساری زندگی ہندوؤں کی رسموں کے خلاف گزری۔ وہ ہندوؤں کی رسم و رواج کو نہیں مانتا تھا۔ گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا اور انہیں ایک مسلمان مولوی سید حسن کو کتاب الدین اور لقم الدین کا نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سید حسن نے نانک کو ذہین دیکھ کر ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ بچپن ہی سے گرو نانک اسلامی قواعد سے واقف ہو گئے، صوفیہ کرام کا کلام پڑھنے لگے اور اس کا پنجابی میں ترجمہ کرنے لگے۔ اور گرو نانک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار بھی لکھے اور ان کا مکہ مکرمہ جانا اسی بات کی دلیل ہے۔ وہ اسلام سے متاثر تھے چونکہ وہ زمانے سے الگ فکر کے مالک تھے جن کو اس وقت کوئی نہ سمجھ سکا۔ ناظرین، آغاز میں بابا گرو نانک نواب دولت خان کے ہاں مال و زکوٰۃ کے منشی مقرر ہوئے تھے۔ 30 سال کی عمر میں نہ صرف ملازمت چھوڑ دی تھی بلکہ گھر بار کو خیر آباد کہہ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ ہندوستان، سری لنکا اور عرب امارات کا سفر کیا اور 40 سال تک ان ملکوں میں مقدس مقامات کی زیارت کی۔ حضرت بو علی قلندر پت رحمت کے پاس ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پر حاضری دی۔
حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ اور حضرت مراد الرحمہ کے مزار پر چلا گیا۔ گرو نانک کے کلام کے مجموعے کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے۔ آپ عالم استغاثہ میں چلے گئے، جس کی وجہ سے آپ کو نماز روزے کی پابندی کا خیال نہ رہا اور نہ حجامت کا خیال۔ اس وجہ سے نانک کے ماننے والے سکھ بھی حجامت نہیں کرتے، چنانچہ یہاں سے بھی ہندوؤں کے فرقے کی بنیاد۔ ناظرین، سکھ حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ گئے تھے۔ بعد ازاں بغداد شریف حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ آپ کو بغداد شریف سے ایک گفٹ ملا تھا جس کے اوپر کلمات لکھے تھے۔ یہ چولا جس پر کلمات لکھے ہیں وہ بابا گرو نانک کے مزار پر آج بھی موجود ہے۔ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا، جو آج کل تحصیل شکرگڑھ میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے گھر کے پاس ایک مسجد تعمیر کروائی، نماز پڑھنے کے لیے ایک امام مقرر کیا۔ ناظرین، بابا گرو نانک اسلامی عبادت، نماز روزہ، حج زکوٰۃ، کلمہ طیب اور اذان وحدانیت کی اہمیت سے بخوبی واقف تھا۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا تھا۔ ناظرین، افسوس ہے کہ سکھ حضرات بناوٹی رسموں، شرکی افکار اور غلط فہمیوں میں پڑھ کر صراط مستقیم سے بہت دور جا چکے ہیں، جس کی طرف بابا گرو نانک نے رہنمائی نہیں کی تھی اور جس پر آپ کی تعلیمات ہے۔ یہ حقیقت بھی نہایت دلچسپ اور معنی فروز ہے کہ بابا گرو نانک نے ایک کلیے کے تحت گروؤں سے ثابت کیا تھا کہ کائنات کی ہر چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ ناظرین، بابا گرو نانک کی میت کیسے غائب ہوئی تھی، اس کے حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ بابا گرو نانک کی میت کو رات کو مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور کہیں خفیہ جگہ دفن کر دیا تھا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔